هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عالمگیر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیجیے. ہمیشہ سے یہ دعویٰ رہا ہے، اسلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ایک پیسفل ریلیجن یعنی امن والا مذہب کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بات نہایت ہی ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر ایکشن، اپنی زندگی کے ہر عمل کو، ہر پروگرام کو وہ اللہ تعالی کے لیے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ریزرو کر دے، مخصوص کر دے. مسلمان کا کوئی کام، چاہے وہ عبادت ہو، نماز، روزہ، حج و زکات ہو، یا شاپ کیپر کی حیثیت سے، ایک دکاندار کی حیثیت سے دکان کا کرنا ہو، یا کسی آفیسر کی حیثیت سے کسی آفس میں بیٹھ کر آفس کا کام کرنا ہو، غرض یہ کہ جو کوئی مسلمان ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے، کسی سرکل سے اس کا تعلق ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے. اس کے کام میں، اس کے عمل میں، اس کے پروگرام میں بس ایک ہی بات ہو، وہ یہ کہ بس اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس تصور نے اور اس خیال نے اسلام کی پوزیشن کو دنیا کے سامنے نہایت صاف طریقے سے پیش کیا. یاد رکھیے، ہم جب دنیا کی ہسٹری کو اپنے سامنے لاتے ہیں
اور دنیا کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنی لڑائیاں، فتنہ، فساد، ہنگامے، یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آدمی جائز یا ناجائز جب ہر کام کو وہ اپنے مطلب کے لیے کرنا شروع کر دے تو اس وقت دنیا میں فساد ہوگا، ہنگامہ ہوگا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کیوں لڑتا ہے؟ اسی لیے تو کہ ان دونوں کے درمیان ان کا اپنا اپنا مقصد اور اپنا اپنا مطلب ہوتا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف کیوں لڑتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا اپنا مطلب ہے۔ ایک ملک چاہتا ہے کہ دوسرے پر قبضہ کر لیا جائے، ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے، حاکم اپنے محکوم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا ہے۔ ایک امیر اور دولت مند غریب پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس میں اس کی اپنی ذات، اس کا اپنا نفس شامل ہے۔ اگر دنیا کا طبقہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، لیڈر ہو یا اس کے پیچھے چلنے والے، امام ہو یا مقتدی، پیر ہو یا مرید، کوئی بھی ہو، اگر سب کی نظر میں یہ بات ہو کہ ہم سب کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو پھر کوئی اختلاف نہیں، کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جب معاملہ اپنی ذات کا آ جاتا ہے، جب معاملہ آ جاتا ہے اپنی بات کا، اپنی آن کا، اپنی شان کا، تو پھر میرے دوست دنیا میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک کہتا میں بڑا، دوسرا کہتا میں بڑا، ایک کہتا میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، دوسرا کہتا میں جاننے والا ہوں، ایک کہتا ہے کہ جی میں ریسپیکٹڈ ہوں، مجھے بہت عزت حاصل ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے بہت عزت حاصل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب آدمی کے اندر انا یعنی آئی، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، میں، جب یہ چیز پیدا ہو جاتی کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، تو پھر دنیا کے اندر تمام برائیاں اور خرابیاں اور ہنگامے پیدا ہوتے ہیں۔ اے مدینے والے آقا، باران کی چوٹی پہ چمکنے والے آفتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے قدوم انور پر اپنی عزت اور تمام مسلمانوں کی عزت کو نچھاور کر دوں کہ آپ نے عبادت اور دنیا میں زندہ رہنے کا کی صحیح پوزیشن کو آپ نے پیش کیا، اور قرآن سے یہ اعلان گویا کرایا گیا اور آپ نے اعلان کیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قیامت تک کے لیے نہ امیری کا جھگڑا، نہ غریبی کا جھگڑا، تم بڑے اور میں چھوٹا، وہ سب کچھ ختم کیا اس آیت۔ فرمایا ان صلاتی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، ونسکی اور میری قربانی، عبادت اللہ کی۔ جب یہ جذبہ ہمارے اندر ہو جائے گا کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، تو پھر ہم میں کون زیادہ عالم ہے اور کون زیادہ فاضل ہے، کون چھوٹا ہے کون بڑا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں۔ عبادت اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ ہم جو سیکریفائس کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، چاہے کسی قسم کی قربانی ہو، اگرچہ آیت کریمہ کے اندر وہی مخصوص قربانی مراد ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی قربانی ہو، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ تکبر پیدا ہو نہیں سکتا،
حدیث میں آپ نے سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور نصیحت فرمائیے، ارشاد فرمایا کہ اگر تو نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح کھڑا ہو کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو رخصت کرتا ہے، رخصت کرنے والے اور رخصت ہونے والے کسی نماز پڑھ کہ بس یہ سمجھ لے کہ آخری نماز ہے، تو سمجھ لے کہ آخری نماز ہے۔ جس طرح تو ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور انگلیاں تیری کانوں کے سامنے آتی ہیں، تو اس وقت یہ سمجھ لے کہ دنیا تیرے پیچھے ہے، دنیا کو تو نے پیچھے کر دیا، اور اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے تو دنیا سے بالکل نکل جا، الگ ہو جا۔ میرے عزیز دوستو، نماز کے متعلق حدیث کا یہ جملہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بس اللہ کی عبادت میں تو اس طرح مشغول ہو کہ وہاں پر کوئی نہ ہو، تو ہو اور تیرا خدا ہو، کبھی تیری زبان پر الحمدللہ ہو اور کبھی تیری زبان پر سبحان ربی العظیم اور کبھی سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی تو چھپ کر کے اس کو منا لے اور کبھی تو سجدے میں گر کر کے اور ناک کو زمین پر رگڑ کر کے اس کو منا لے اور کبھی کھڑے ہو کر کے تو اسے پکار لے۔ مختصر یہ کہ بندے کو بتا دیا گیا کہ اے بندہ تو کس طرح عبادت کرے، اور عبادت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ تو اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور فرمایا کہ میرا جینا اور میرا مرنا، موت اور زندگی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ، موت اور زندگی اللہ کے لیے ہے۔ آپ ذرا خیال تو فرمائیے کہ جب کسی قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس کو دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کے لیے اور مرنا ہے تو اللہ کے لیے، تو آپ یقین مانیے کہ ایسی قوم کو یہ دنیا دھوکہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ جب اس کا یہ عقیدہ ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ زندگی اللہ کے لیے، معنی کیا ہوئے؟ یہ دولت، یہ مال، یہ اولاد، یہ عزت، یہ عظمت، آپ دنیا میں آگے پیچھے جو کچھ دیکھتے ہیں، جب ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہوگا کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو پھر میرے دوستو نہ دولت اس کو دھوکہ دے سکتی ہے، نہ اولاد پر وہ غرور کر سکتا ہے، نہ میجریٹی پر وہ بھروسہ کر سکتا ہے، کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کی نظر میں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہے، ایک اللہ کی قدرت اور رحمت اس کے پیش نظر ہوگی اور باقی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زندہ رہنے کا فلسفہ ہمیں بتایا گیا کہ تم کس طرح دنیا میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب مسلمان میں یہ جذبہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے زندہ ہے تو پھر سب کام وہ اللہ کے لیے کرتا تھا، اس کے کام میں کوئی ریاکاری نہ ہوتی تھی، اس کے کام میں کسی کو دھوکہ دینا نہ ہوتا تھا، وہ جو کچھ کرتا تھا اللہ کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب و کتاب دینا۔ فرمایا کہ بمحیایا ومماتی، زندہ میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ خوب یاد رکھیں، وہی قوم دنیا میں زندہ رہ سکتی ہے جس کو مرنا آتا ہو۔ جو قوم مرنے کی اداؤں سے غافل ہے، جو قوم مرنا نہیں جانتی، وہ دنیا میں عزت اور عظمت کے ساتھ زندہ نہیں رہتی۔ واقعات اس سلسلے میں بے شمار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ سامنے لائیے، خلفائے راشدین کے واقعات کو سامنے لائیے، مسلمانوں کی ہسٹری کو سامنے رکھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں